کہ تمہاری منطق، تمہاری لوجک، تمہاری ریزننگ اپنے آپ سے تم اس دنیا کے اور اپنے مسائل کو سلجھا نہیں سکتے. ہر مسئلے کا حل قرآن مجید میں موجود ہے. ہر مسئلے کا حل اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں موجود ہے. اور ہمارا کام ہے، ہمارے اوپر فرض ہے اسی لیے کرنا. کیسے کریں؟ کیسے میں نے یہ بتایا. سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 125 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ ہمیں دعوتی کام حکمت سے کرنا چاہیے، نہ کہ لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد. کئی سارے لوگوں کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ دعوت دین کے نام سے اس کام کو اٹھاتے ہیں اور فتنے فساد مسئلے مسائل میں الجھ کر اپنی زندگی کو اس میں ہی کنٹینیو کرتے ہیں. شیطان ہمیں یہی بتاتا ہے کہ ہم دعوت دین کے کام کے جذبے سے ہوتے ہیں اور شیطان ہمیں اس میں ہی مطمئن کر دیتا ہے جب آپ مسئلے مسائل لے کر اسی پر شروع ہوتے. مسئلے مسائل ہمارا کام نہیں ہے، وہ ہمارے عالموں کا کام ہے. ماشاءاللہ عالموں سے مسئلے مسائل پوچھیے. ہم ایسے مسلم نوجوان دعوت دین کرنے جب اٹھتے ہیں ایسے داعی صرف دعوتی کام کرے. اگر آپ کو سائڈ میں مسئلے مسائل آتے ہیں تو چھوٹے موٹے مسئلے مسائل کو سلجھاتے ہیں تو ٹھیک ہے، مگر اگر مکمل طور پر آپ اسی پر لگے تو شیطان آپ کو اسی پر مطمئن کرنے لگیں گے کہ میں دعوتی کام کر رہا ہوں. ایسا مت کریے. انشاءاللہ اگلے مہینے جناب محفوظ اور ان کی ٹیم نے یہ سوچا ہے کہ دعوتی کورس رکھے جس میں ہم نوجوانوں کو بلائیں گے اور اگر دوسرے لوگ بھی آ سکتے ہیں، بزرگ بھی اگر آنا چاہتے آ سکتے ہیں. اس میں کورس میں یہی بتایا جائے گا کہ کس طریقے سے غیر مسلمان کے جو سوالات آتے ہیں اسلام کے خلاف جو غیر مسلمان کے سوال ہوتے ہیں اور اس کے جو مسکنسپشنز ہوتے ہیں، اس کے جو غلط فہمیاں ہوتے ہیں، اس کو کس طریقے سے دور کرے اور کس طریقے سے سوالات آ سکتے ہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ اگلے مہینے محفوظ اور ان کی ٹیم نے ایک کورس آرگنائز کیا ہے. جانے سے پہلے سب سے یہ انفارمیشن لینا چاہتا ہوں کہ انڈیویجل لیول پر کیا آپ سب لوگ دعوتی کام اللہ کے دین کو پھیلانے میں لگ جائیں گے انشاءاللہ. اگر کوئی یہ کہے کہ میں بزرگ ہوں، اگر میری عمر ہو گئی دعوت کام کی، تو ایسا نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی کب ہے؟ 40 سال کی عمر میں. جو یہ زمانے میں ریٹائرمنٹ کا ٹائم تھا، وہ زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی آئی اور کب تک کام کیا انہوں نے؟ 63 ایئرس تک. جو کی عمر تھی، جو اولڈ ایج، جو اوپر کی ایج ہوتی ہے، وہاں اس ایج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی کام کو انجام دیا. جو آج ہم مسلمان بنے ہیں الحمدللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اس عمر میں دعوتی کام کرنے کا انجام ہے. تو بزرگ لوگ بڑی عمر والے یہ نہ سمجھے کہ بھائی کام میرا نہیں ہے، نوجوان سمجھ میں آئی بات. تو سب یہ کہیے اپنے آپ دیکھتے آگے کہ دعوتی کام کریں گے، بہنیں ادھر بہنیں کریں گے. سنی نہیں آئے گا تو انشاءاللہ کر دیجیے انشاءاللہ. 2 سوال ہوتے ہیں. اگر کسی کو سوال ہے اس طریقے سے دعوتی عنوان پر کسی کو سوال کر سکتے ہیں پھر نماز پڑھائیں گے. 2 سوال لیتے ہیں. تمام انبیاء اکرام اے میری قوم اے میری قوم اے میری قوم کرتے ہیں. تو ہمارا جو دعوت اسلام کے اندر غیر مسلمان کو کہتے ہیں اس بارے میں بتائیے آپ مناسب ہے. آپ کسی اور کا سوال آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی. 1 لاکھ روزہ میں انبیاء اکرام گزرے ہیں، باوجود کی تکلیف دینے کے مصیبت ڈالنے کے باوجود بھی اے میری قوم کہتے ہیں. جی اے میری قوم. آپ کا سوال یہ ہے کہ ہم دوسروں کو غیر نہ کہیں، وہ بھی امت نہیں آتے، قوم نہیں آتے، یہ بولنا چاہتے ہیں؟ نہیں، ہم غیر مسلم کہتے ہیں. یہ الفاظ ہمارے بولنے کے مناسب ہے یا غیر مناسب ہے؟ اصل کا سوال یہ ہے کہ جو بھی انبیاء اس دنیا میں آئے تھے وہ یہ کہتے تھے اے قوم اللہ پر ایمان لاؤ، اے قوم نبیوں پر ایمان لاؤ، اللہ کے کلام پر ایمان لاؤ. ہم جب آپ یہ جنریشن میں غیر کہہ رہے ہیں تو ہم غیر اسی لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ جیسا کہ میں نے شروع میں کیا کہا دعوت کسے دیں گے؟ آپ شاید شروع میں نہیں دے. میں شروع میں وہی بتایا کہ ہم دعوت دین غیر کو نہیں دینا ہے. اگر
ہوا. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ اگر اسلام کے دائرے کے باہر ہے تبھی وہ غیر ہوا. اور غیر کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. اگر ایک بچہ ایک اسکول میں نہیں ہے تو تم میرے اسکول میں نہیں ہے بولنا بری بات ہے. اگر میرے انسٹیٹیوٹ میں اگر بچہ پڑھتا نہیں ہے, فلاں اسکول کا بچہ ہے, اگر میں کہہ رہا ہوں تم فلاں اسکول کے بچے ہو, میرے اسکول کے بچے نہیں ہو, میرے اسکول کے اسٹوڈنٹ نہیں, تو اس کو کوئی بری بات نہیں بولا. اگر غیر ہے تو ہم یہ ہماری طرف یہی ہے کہ تم غیر نہیں ہو, بھائی تم غیر نہیں رہنا, تم اپنے اسی لیے تم اسلام میں آ جاؤ, اسی لیے تم دین قبول کرو, اللہ کو قبول کرو. ہم یہی چاہتے ہیں کہ تم غیر نہ رہے, ہمارے ہو جائے انشاءاللہ. بات تو روپ سے آتی, لیکن وہی کہہ رہا ہوں کہ اے میری قوم, جادوگر, دیوانہ, پاگل, ساحر, مجنون جو بھی بولے ہیں, اس کے باوجود کبھی یہ نہیں بولے اے میری قوم ہوتے ہیں. تو ہمارے لیے کوئی سبسٹیٹیوٹ ایسا ہونا چاہیے غیر مجھے نہ کہے. کون کیا میں بول رہا ہوں, آپ جو بتا رہے ہیں اے میری قوم, اگر میں ٹھہر کر اگر اے میری قوم کا مطلب لوگ کہیں گے دوسرا کام نہیں آ گیا, تو میں نبی ہوں نہ رسول ہوں, نہ کوئی دعوت کرنے والا نبی. وہ نبی اور انبیاء کہتے تھے, نبی اور انبیاء کو جمع کر کے قوم کہیں, میری قوم کہیں. ہم کیسا کہہ سکتے میری قوم؟ تو ہم ان کے سبسٹیٹیوٹ ہے نہیں. ایک سیکنڈ امت کی ہم سبسٹیٹیوٹ ہے نا ان کے. ایک سیکنڈ آپ بحث کر انٹرسٹ مت کرو, وہ آنسر دیتے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد ٹائم میں یہی بولنا چاہ رہا ہوں کہ انبیاء اور نبی کو جمے گا, کیا جمے گا انبیاء اور نبی کو؟ وہ کہیں گے کہ اے میری خواب, ان کو سمجھا. اگر میں آ کے بولا اے میری خواب, ان کو بولا تو وہ سارے پارٹ 2 ہوتے. سمجھ میں آئے بات آپ کو؟ وہ خواب کس کی تھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیگر جو انبیاء ہے ان کی خواب تھی. آپ کا سوال یہ ہے کہ غیر نہ کریں. آپ یہی کہنا چاہتے ہیں غیر نہ کریں. ہم بھی وہی کہنا چاہتے ہیں, ہم تم کو غیر نہیں بولنا چاہ رہے, تم اسلام کے اندر آتا, ہم غیر نہیں بولنا چاہ رہے انشاءاللہ. چلیے اب نماز کا وقت ہو رہا ہے, انشاءاللہ جو بھی سوالات رہے آپ پرسنل میں آ کر نظام علی خان سے مل سکتے ہیں. میں سب سے پہلے اللہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس نشست کو کامیاب کیا, اور پھر اس کے بعد میں جزاک اللہ خیر کرتا ہوں نظام علی خان کو, جنہوں نے ہماری دعوت پر لبیک کہا اور آ کر اپنے علم سے ہمیں فائدہ اٹھانے دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. كل ما هو آت قريب وللأرض من كل حي نصيب وللناس حب لطول البقاء فيها وللموت فيهم دبيب وللدهر شد